جعفری آپ حضرات کے سامنے رونق اسٹیج ہے الحمدللہ. یہ صرف عالم ہی نہیں ہے, یہ صرف عالم ہی نہیں ہے, عالم ہوتا ہے ایک ہادی بھی ہوتا ہے. عالم ہونا اور ہے, عالم ہو کے ہادی ہونا اور ہے. مگر یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں یہ برجستہ عالم بھی ہے اور خادم بھی ہے, ہادی بھی ہے. اللہ کی بارگاہ میں میری دعا ہے ان مقدس ہستیوں کا فیض ہمارے سروں پہ جاری و ساری عطا فرمائے. میرے بزرگوں, تو میں کہہ رہا تھا یہ اولاد رسول غوث اعظم ہے, اولاد رسول بھی ہے, اولاد غوث اعظم بھی ہیں, جن کے تعلق سے مصطفیٰ جان رحمت نے آج سے 1400 سال پہلے امت مسلمہ اپنی امت کو پیغام دیا ہے. وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم, جو شخص میری اہل بیت کی محبت میں فوت ہوا وہ جنتی ہوگا, وہ جنتی ہوگا. تو پتہ چلا اگر جنتی کو دیکھنا ہو تو دیکھو اولاد رسول سے کون کون محبت کرتا ہے. جو محبت کرتا نظر آئے گا سمجھ لینا اس کا خاتمہ بالخیر ہونے والا ہے. بڑی شریعت ہے, ایک پڑھانا ہوتا ہے ایک پلانا ہوتا ہے, دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. جس خان وادے کے چشم و چراغ ہیں یہ صرف پڑھاتے نہیں ہیں, الحمدللہ نظر سے نظر مل گئی, زندگی کی کایا پلٹ گئی. زندگی دامن اولاد رسول پوری دنیا کہہ اٹھی, زندگی کی ساری مشکل اب تو آسانی میں ہے, زندگی کی ساری مشکل اب تو آسانی میں ہے. آئیے حضور. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسل الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله في شأن حبيبه تشريفا وتحريما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن القواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سبحان الله سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغنا ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. خلفائے سلسلہ عامریہ
برادران طریقت، عزیزان اہل سنت، حق تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ حق تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی بہت بڑا کرم ہے کہ آج اس نے ہمیں اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی شان اقدس کہنے اور سننے کے لیے یہاں جمع فرمایا۔ حق تبارک و تعالی ہر شے کا خالق ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی ایک مخلوق اللہ کی ہر مخلوق کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق کو فائدہ پہنچا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ اس کائنات کے نظام میں، اس کائنات کی تخلیق میں غور کریں گے تو میری اس بات سے بالکل اتفاق کریں گے۔ بے شک۔ اس کائنات کی ہر شے سے اس کائنات کی ہر شے کا گہرا اور باطنی اور ظاہری تعلق ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کائنات ایک اکائی ہے، ایک یونٹ ہے۔ اس کی ہر شے اس کائنات کی تمام اشیاء کی ممد و معاون ہے۔ ایک چیز کا وجود تمام اشیاء کے وجود کے لیے نہایت اہم ہے۔ میری گفتگو کی ابتدا ہے، غور سے سنیں کہ اس کائنات کی ہر چیز، اس کائنات کی ہر چیز کے لیے ضروری ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز، اس کائنات کی ہر چیز کی بقا کے لیے ضروری۔ ہر چیز کے لیے فائدہ رساں ہے، ہر چیز، بے شک۔ اور یہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک احسان ہے۔ بے شک۔ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک احسان ہے، آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک احسان ہے۔ بے شک بے شک ساری کائنات پر بے شک۔ اللہ کا ایک احسان ہے، ساری کائنات کے حق میں، کائنات کی ہر شے کے حق میں۔ یہ زمین اللہ کا ایک احسان ہے، آسمان اللہ کا ایک احسان ہے، چاند ایک اللہ کا احسان ہے، سورج ایک اللہ کا احسان ہے، سورج کی ضیاباریاں اللہ کا احسان ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چاند کی کرنیں اور چاند کی چاندنی اللہ کا ایک احسان ہے، بے شک ہوائیں اللہ کا احسان ہے، فضائیں اللہ کا احسان ہے، موسموں کی تبدیلیاں اللہ کا ایک احسان ہے، بے شک۔ انسانوں کا وجود اللہ کا احسان ہے، حیوانوں کی کائنات اللہ کا احسان ہے، اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا احسان، اللہ کا انعام، اللہ کا فضل، اللہ کی عطا، اللہ کی دین، اللہ کی خیرات، اللہ کی بھیک۔ سبحان اللہ۔ ایک ذرہ آپ ایسا نہیں بتا سکتے اس کائنات کا جو اللہ کی نعمت نہ ہو اپنی مخلوقات کے حق میں۔ ایک خطرہ آب اس کائنات میں آپ ایسا نہیں بتا سکتے جو اللہ تعالیٰ کی نعمت نہ ہو اللہ کی اس کائنات میں پائی جانے والی تمام مخلوقات کے حق میں۔ تو ہر شے اللہ کی ایک نعمت ہے،
ہر شے اللہ کی ایک دین ہے، ہر شے اللہ کا ایک احسان ہے. بے شک زمین اللہ کا احسان ہے، بے شک آسمان اللہ کا احسان ہے، چاند اللہ کا احسان ہے، سورج اللہ کا احسان ہے. سورج نہ ہوتا تو ہماری زندگی ناممکن ہو جاتی، چاند نہ ہوتا تو ہماری زندگی محال ہو جاتی، ہوا نہ ہوتی تو ہمارا جینا محال اور ناممکن اور امپاسبل ہو جاتا. سورج، چاند، ستاروں کا وجود کس قدر اہمیت رکھتا ہے یہ سائنسدان حضرات جانتے ہیں، یہ اہل علم طبقہ جانتا ہے، یہ غور و فکر کرنے والوں کے حصے کی چیز ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ اس کائنات کی ہر شے اللہ کا ایک احسان ہے اپنی جگہ. اور عالم برزخ وہ ایک دنیا ہے، وہ ایک کائنات ہے، اس کائنات کی ہر شے اللہ کا ایک احسان ہے. اور عالم آخرت جسے کہتے ہیں، نفخہ ثانیہ کے بعد جس عالم میں ہم پہنچیں گے، اس عالم کی ہر شے اللہ کا ایک احسان ہے. تو اللہ کی ہر مخلوق اللہ کا احسان ہے، اللہ کی منت ہے. احسان ہی کو دوسرے لفظوں میں منت کہتے ہیں. لیکن زمین ہمیں دے کر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے انسانوں میں نے تمہیں زمین دی، یہ میرا احسان ہے. یہ نہیں فرمایا کہ اے لوگوں آسمان میں نے تمہیں دیا، یہ میرا احسان ہے. چاند یہ احسان ہے میرا، سورج یہ احسان ہے میرا، ہوا یہ احسان ہے میرا، فضا یہ احسان ہے میرا، باپ تمہارا احسان ہے میرا، ماں تمہاری احسان ہے میری، میرا احسان ہے. کائنات کی کسی شے کو اللہ نے اپنا احسان نہیں بتایا، اگرچہ کہ احسان ہے کیا بات اللہ کے کلام کے کی روشنی میں، حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے ارشادات مبارکہ کی روشنی میں اس کائنات کی ہر شے اللہ کا احسان ہے. جس چیز پر آپ کی نظر پڑے اللہ کی عظمت کی قسم وہ چیز اللہ کا احسان ہے. جس چیز کو آپ چھو لیں اللہ کی عزت کی قسم وہ چیز اللہ کا ایک احسان ہے. جو چیز آپ سے قریب ہے اللہ کی عزت کی قسم وہ اللہ کا ایک احسان ہے. جو چیز آپ سے دور ہے اللہ کی عزت کی قسم وہ آپ پر اللہ کا ایک احسان ہے. ہر شے پر ہر شے کا وجود اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے، ایک احسان ہے، ایک منت ہے. اگر کسی صاحب عقل و فہم کو، اگر کسی صاحب فکر و نظر کو میرے اس کلام سے اختلاف ہو تو آئیں مجھ سے بحث کریں، میں ثابت کر کے رہوں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں، ثابت کر کے رہوں گا. ایک آفاقی حقیقت ہے، یہ قرآنی صداقت ہے، اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا. ہر ذرہ اپنی جگہ اللہ کا ایک احسان ہے بندوں پر، اللہ کا ایک احسان ہے مخلوقات پر، اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے، ایک منت ہے موجودات پر. 18,000 عالم ہوں یا جتنے بھی عالم ہیں، ان تمام عالموں کی ہر شے اللہ کا ایک احسان ہے. لیکن ہم ہیں کہ احسان نہیں سمجھتے. پیروں تلے جو زمین بچھی ہے اسے ہم اللہ کا احسان نہیں سمجھتے، سورج کی روشنی کو اللہ کا احسان نہیں سمجھتے، چاندنی کو اللہ کا احسان نہیں سمجھتے، خلق سبک خرام ہواؤں کو ہم احسان نہیں سمجھتے. یہ موسم ان کی اہمیت کو ہم نہیں جانتے، ہم انہیں اللہ کا احسان نہیں سمجھتے. نہیں، یہاں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کا احسان نہ ہو. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسانوں سے بھری ہوئی، اللہ کے احسانات سے بھری پوری اس کائنات میں سے کسی شے کے حق میں یہ بات نہیں کہی، کسی شے کی بابت یہ بات نہیں کہی کہ یہ احسان ہے مومنین پر. کیا بات، زمین ایمان والوں پر احسان ہے، آسمان ایمان والوں پر احسان ہے، چاند ایمان والوں پر احسان ہے، ستارہ ایمان والوں پر احسان ہے.
ہوا ایمان والوں پر احسان ہے، فضا ایمان والوں پر احسان ہے، سونا ایمان والوں پر احسان ہے، چاندی ایمان والوں پر احسان ہے، تانبا ایمان والوں پر احسان ہے، ندیاں ایمان والوں پر احسان ہے، قدرت کا تالاب احسان ہے، سمندر احسان ہے، ماں باپ احسان ہے، دادا دادی احسان ہے، نانا نانی احسان ہے خدا کا، بہن احسان ہے بھائی پر خدا کا، بھائی بہن پر خدا کا احسان ہے، اولاد ماں باپ کے حق میں احسان ہے خدا کا. کہیں نہیں فرمایا تو کیا فرمایا؟ کیا بات. سبحان اللہ سبحان لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یقیناً اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ایمان والوں پر جب ان کے درمیان ایک رسول جو ہے، ایک رسول تو حضور کو احسان فرمایا، سراپائے رسول کو احسان فرمایا، سر سے لے کر پاؤں تک میرا عربی آقا، میرا مدنی تاجدار، سید المرسلین، امام الانبیاء، یہ احسان ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. کسی شے کو، ہر شے کا خالق اللہ تعالیٰ، یہاں جو چیز بھی ہے، ہر عالم میں جو شے بھی ہے، جو چیز بھی ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ اس کا خالق ہے، اللہ اس کا مالک. بے شک انکار کرنے والا کافر ہو جائے اس صداقت کا، اس سچائی کا. ہر شے کا خالق اللہ، ہر شے کو زیور وجود سے آراستہ کرنے والا اللہ. لیکن کسی شے کو اپنا احسان نہیں بتایا، حالانکہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ احسان ہے تمام مخلوقات کے لیے، تمام مخلوقات پر. لیکن کسی کو اپنا احسان نہیں بتایا تو محمد عربی کو بتایا، رسول ہاشمی کو بتایا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا جبکہ ان کے درمیان ایک رسول کو بھیج دیا. میں نے عالم خیال میں اللہ تعالیٰ سے بڑی ہی عاجزی اور بڑے ہی انکسار سے دریافت کیا کہ یا رب العالمین، اتنی ساری موجودات کو تو نے احسان نہیں کہا، لیکن احسان ایک کو بتایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم، بس ایک کو احسان بتایا اور کسی شے کو احسان نہیں. کیا یہ دوسری موجودات تیرا احسان نہیں ہے، تیرا انعام نہیں، تیرا کرم نہیں، تیری عطا نہیں، تیری دین نہیں، تیری خیرات نہیں، تیرے در کی بھیک نہیں، تیرا عطیہ نہیں، تیری مخلوقات کو تیرا تحفہ نہیں؟ جواب ملا کہ میری ہر شے میری دین ہے، میری ہر شے میری دین ہے، میرا احسان ہے. لیکن وہ احسان صرف میرا احسان نہیں. یہ بات کہی نہیں، نوٹ کرنے والے نوٹ کر رہے ہیں، نوٹ کی یہ بات نہیں کہی. ہر شے میرا احسان ضرور ہے، لیکن بالراست نہیں، بلا واسطہ نہیں. نہیں سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ اردو پڑھیں، اردو سیکھیں، اردو اپنے بچوں کو پڑھائیں، اردو اپنے بچوں کو پڑھائیں، اردو جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی پڑھیں، نوجوان بھی پڑھیں، بوڑھے بھی پڑھیں، بچے بھی پڑھیں، اردو پڑھیں. اردو سے دور ہو جائیں گے تو دینی علوم سے دور ہو جائیں گے.
اردو سے غفلت نہ برتیں، اردو میں ماہر بنیں، اردو لکھنا پڑھنا سیکھیں، اچھی طرح لکھنا پڑھنا سیکھیں، اردو میں کمال حاصل کریں۔ صرف سر ہلاتے ہیں، دل نہیں ہلاتے۔ ہاں تو عرض کر رہا تھا، عمل کریں میری بات پر۔ تو عرض کر رہا تھا، کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر شے احسان ہے، ہر چیز اللہ کا احسان ہے، اس کی دین ہے جو اس نے اپنی ہر مخلوق کو دی ہے۔ ہر مخلوق اللہ کی ہر مخلوق کے لیے ہے، اس لیے فرمایا سخر لکم ما فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ تم سب کے لیے ہے، سب کے لیے، تمام انسانوں کے لیے۔ تو بندگان خدا، اللہ کی ہر مخلوق کے حق میں اللہ کا احسان ہے، انعام ہے، لیکن اللہ نے کسی مخلوق کو بتا کر یہ نہیں کہا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ نے انعام فرمایا، احسان فرمایا ایمان والوں پر، نہیں فرمایا۔ فرمایا تو فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یقیناً اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا جبکہ ان کے درمیان ایک رسول کو مبعوث فرمایا، ایک رسول کو بھیجا۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ کا احسان بلا واسطہ، ڈائریکٹ، اب تو سمجھتے ہیں ڈائریکٹ، اسی کو بلا واسطہ بھی کہتے ہیں۔ اللہ کا احسان بالراست، ڈائریکٹ، ایک ہی ہے، ایک سے زیادہ نہیں، سبحان اللہ، ایک ہی ہے۔ وہ کیا ایک احسان ہے؟ وہ احسان وہ ہے جو اعلان کرتا ہے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ اول ما خلق اللہ روحی، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری روح کو پیدا کیا۔ اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے القلم کو پیدا کیا، قلم کو پیدا کیا۔ وہ قلم کون ہے؟ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اول ما خلق اللہ العقل، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا۔ عقل کل کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو معلوم یہ ہوا بندگان خدا کہ سب سے پہلی مخلوق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم ہے، اور وہ پہلی مخلوق اب ہر مخلوق کی ایجاد کا سبب بن گئی، ہر مخلوق کی تخلیق کا باعث بن گئی، ہر مخلوق زیور وجود سے آراستہ ہوئی تو اسی اول مخلوق کے نور سے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے جہاں یہ ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا، وہیں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انا من نور اللہ، میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ والخلائق کلہم من نوری، اور تمام مخلوقات میرے نور سے پیدا ہوئے۔ تو اب اللہ کی دین بس وہی ہے، اللہ کی دین بلا واسطہ، اللہ کی دین بالراست۔ سمجھ میں نہیں آتا نا؟ اردو پڑھیں حضرات، اردو پڑھیں۔ ہم کو اردو نہیں آتی، ہم سمجھ رہے ہیں اپنی دانش میں ہم اردو کے ماہر ہیں، غالب ہیں، اپنے وقت کے میر ہیں، اقبال ہیں، ہمیں اردو نہیں آتی۔ ہم کو کنڑ جتنی آتی ہے اتنی اردو نہیں آتی۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ اردو پڑھیں، کل سے اردو پڑھنا سیکھ لیں۔ اگر آپ کو قرآن کا ناظرہ آتا ہے
اور اگر آپ کی مادری زبان اردو ہے تو اردو سیکھنا بہت آسان ہے آپ کے لیے. اردو لکھنا اور اردو پڑھنا آپ کے لیے آسان ہے. اردو لکھنا پڑھنا سیکھنا بہت آسان ہے. براہ کرم اردو پڑھیں ورنہ آپ کا دینی مستقبل خطرے میں ہے. اس سے زیادہ میں کیا عرض کروں. بار بار میں آپ کا شانہ جھنجھوڑتا ہوں اور یہ جھنجھوڑنا اللہ کی رضا کے لیے ہے. تو عرض میں اردو کا کوئی استاد نہیں ہوں, کسی یونیورسٹی میں اردو کا پروفیسر نہیں ہوں, میں کالج میں لیکچر نہیں دیتا اردو کا. یہ آپ حضرات اپنے دین کے لیے اردو سیکھیں. معیشت نہیں ملے گی آپ کو اردو سیکھنے سے, جاب نہیں ملے گا. اردو سیکھیں گے تو علم دین کی گہرائیوں تک پہنچ سکیں گے آپ. علم دین کی وسعتوں پر آپ کی نظر جائے گی. تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا آپ سب حضرات بس سنتے ہیں اور بار بار میں کوئی بات عرض کرتا رہتا ہوں تو کہتے ہیں کیا یہی بات کرتے رہتے ہیں. بات تو یہ کرنے کی ضروری ہے. آج مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں اگر میں کوئی صفحہ دے دوں اردو کا پڑھیں تو اردو دان طبقہ جو کہلاتا ہے وہ صحیح نہیں پڑھ سکتا. یہ بڑے افسوس کی بات ہے, حقیقت ہے, برا نہ مانے. تو عرض کر رہا تھا سب حضرات جتنے بھی سن رہے ہیں اپنی اردو پر غور کریں, اردو زبان سیکھیں. عرض کر رہا تھا کہ حق تبارک و تعالی کی دین اور اللہ کا احسان جو صرف اللہ کا احسان ہے وہ ایک ہی ہے. اللہ کا احسان جسے ہم صرف اور صرف اللہ کا احسان کہہ سکیں ایک ہی ہے. وہ کون؟ جی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم. یہی اللہ کا احسان ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صرف اسی کا احسان ہے اور کسی کا احسان نہیں بنا اس احسان کا ذکر کیا اس آیت کریمہ میں. لقد من اللہ علی المؤمنین, یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا. اذ بعث فیہم رسولا, جبکہ ان کے درمیان ایک رسول کو بھیجا, یعنی ایک رسول کو انہیں دے دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو خدا کا رسول تھا وہ ہمارا رسول بن گیا. جو خدا کا رسول تھا وہ ہمارا رسول کہلایا. اب خدا بھی اسے رسول ہی کہتا ہے, ہم بھی اسے رسولنا کہتے ہیں. وہ اللہ کا بھی رسول کیونکہ اللہ نے اسے بھیجا, وہ ہمارا بھی رسول کیونکہ وہ ہماری طرف مبعوث ہوا, ہماری بزم میں آیا رسول بن کر. ایک نسبت اسے خدا سے ہے, ایک نسبت اسے ہم گناہگاران امت مصطفیٰ سے. وہ اللہ کا بھی نبی, وہ نبی اللہ, وہ ہمارا بھی نبی. اس کی نسبت پر ہم بھی فخر کرتے ہیں, اس کی نسبت پر خدا بھی فخر کرتا ہے. ہم بھی فخر کرتے ہیں کہ ہمارا نبی ایسا ہے. نبی کون ہے میرے سرور سے بہتر, نبی کون ہے میرے سرور سے بہتر, وہ فخر رسول ہر پیغمبر سے بہتر. نبی کون ہے میرے سرور سے بہتر, وہ فخر رسول ہر پیغمبر سے بہتر. وہ کر میرے حق میں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, وہ کر میرے حق میں جو ہے تیرے شایع میں بدتر سے بدتر, تو بہتر سے بہتر. ہم بھی فخر کرتے ہیں اور اللہ بھی فخر کرتا ہے کہ یہ میرا نبی ہے, یہ میرا رسول ہے. اسے زیور نبوت سے آراستہ میں نے کیا, اسے زیور رسالت سے آراستہ میں نے کیا, اسے نبوت میں نے دی, رسول میں نے بنایا, اسے سید الانبیاء میں نے بنایا, اسے خاتم المرسلین میں نے بنایا. صدر بزم رسالت اسے میں نے بنایا. اللہ بھی فخر کرتا ہے. ایک ذات ہے, ادھر خالق بھی فخر کرتا ہے, اس سے نسبت خالقیت رکھنے کی بنیاد پر مخلوق بھی فخر کرتی ہے, اس سے نسبت امت, اس کی امت ہونے کی بنیاد پر. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو پیدا کیا
اللہ تعالیٰ نے آپ لوگ میرے خیال سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان عامر پیا، فیضان عامر پیا، حضور بہرالعلوم، نعرہ تکبیر، اللہ تعالیٰ نے حضور کو پیدا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضور کو پیدا فرمایا کسی چیز سے نہیں، نہ مٹی سے، نہ پانی سے، نہ آگ سے، نہ ہوا سے، نہ کسی پھل سے، نہ کسی پھول سے، نہ از قسم نباتات کسی چیز سے، نہ از قبیل جمادات کسی شے سے، نہ سونے سے، نہ چاندی سے، نہ کسی دھات سے، کائنات کی کسی شے سے حضور کی تخلیق عمل میں نہیں آئی، نہ اس جہاں کی کسی چیز سے وجود کو حضور کو اللہ نے پیدا فرمایا، نہ عالم برزخ کی کسی چیز سے حضور کو اللہ نے پیدا فرمایا، نہ عالم عامر کی کسی چیز سے حضور کو اللہ نے پیدا کیا، کسی کائنات کی، کسی جہاں کی، کسی عالم کی کسی شے سے حضور کو اللہ نے پیدا نہیں کیا، پیدا کیا تو اپنی ذات سے اپنی ذات سے پیدا کیا۔ اس کا مطلب کیا؟ یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی ذات ہی کا ایک ٹکڑا ہے حضور، اللہ کی ذات ہی سے اللہ کی ذات کا ایک حصہ جدا ہوا اور اس کا نام محمد ہو گیا، یہ معنی نہیں، یہ معنی نہیں، یہ معنی نہیں، اپنی عقائد مت خراب کرو۔ سبحان اللہ، حضور اللہ کی ذات ہی سے پیدا ہوئے، لیکن کیسے پیدا ہوئے؟ اللہ کی ذات حضور کے اللہ کی ذات سے پیدا ہونے کی وجہ سے کم نہیں ہو گئی۔ سبحان اللہ، 1 کلو آٹا لیا آپ نے اور اس آٹے سے ایک روٹی بنائی، ایک روٹی کیسے بنائی؟ اس آٹے کا ایک کچھ حصہ لیا، اس آٹے کا آپ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے؟ ترجمہ کریں کوئی؟ کنڑ تو سمجھتے نا، ترجمہ نہیں، وہ بھی نہیں سمجھتے۔ اللہ، یہ کسی اور عالم کی مخلوق ہے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے؟ جی آپ سمجھتے نہیں؟ سمجھتے نہیں، سمجھتے یہ بھی نہیں سمجھتے۔ میں ان حضرات کو اس لیے پوچھ رہا ہوں، یہ سوال ان سے نہیں ہے، سوال سب سے ہے، اسی لیے وہ سب کے لیے سوال کر رہا ہوں تو جواب بھی ویسے ہی دے رہے ہیں جو سب دیں گے۔ وہ سب سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم سمجھتے نہیں، اس لیے کہ جو جواب دوں گا میں اس کے بعد وہ جواب سن لیں سب، سمجھے نا؟ یہ سب جاننے والے لوگ ہیں، جو سمجھتے نہیں ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے میں نے ان کو مخاطب کیا۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات؟ 1 کلو آٹا لیا اور اس آٹے سے کچھ حصہ لیا، اس کا کچھ حصہ اس سے نکال الگ کیا، اس سے جدا کیا اور ایک روٹی بنا دی۔ اب وہ 1 کلو آٹا کہلا سکتا ہے؟ کم ہو گیا نا، کم ہو گیا، اس میں تبدیلی آ گئی، پریورتن آ گیا، چینج آ گیا اس کے وجود میں، اس کی ہستی میں، اس کی ذات میں۔ اب وہ 1 کلو آٹا نہیں رہا۔ بہت سے لوگ اللہ کے نور سے حضور پیدا ہوئے، اللہ کی ذات، اللہ کا نور، اس سے حضور کی تخلیق عمل میں آئی۔ یہ سن کر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نور کا ایک حصہ نکل کر نور مصطفیٰ کہلایا، اللہ کے نور کا ایک حصہ اس سے جدا ہو کر نور مصطفیٰ بن گیا۔ یہ سمجھتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔
اللہ کے نور ہی سے حضور کا نور بنا، لیکن اللہ کے نور کا کوئی حصہ، اللہ کی ذات کا کوئی حصہ، اللہ کے وجود کا کوئی حصہ اللہ کے وجود سے، اللہ کی ذات سے، اللہ کے نور سے جدا نہیں ہوا۔ اللہ تعالی حضور کی تخلیق سے پہلے جیسا تھا ویسا ہی رہا، ویسا ہی رہا، جوں کا توں رہا، رہتے ہوئے پھر حضور پیدا ہوئے اللہ ہی کے نور سے۔ آپ بولیں گے یہ کیسے؟ ایک مثال دی ہے علماء نے، ایک مثال دی ہے علماء نے۔ کیا مثال دی ہے؟ ایک چراغ لیجئے، ایک چراغ لیجئے، اس کی لو دیکھیے۔ اب ایک بجھا ہوا چراغ، ایک چراغ ہے جل رہا ہے، جل رہا ہے۔ اب ایک بجھا ہوا چراغ لیجئے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک بجھا ہوا چراغ لیجئے۔ یہ علم دے رہا ہوں میں، علم دے رہا ہوں، عقائد اہل سنت و جماعت پیش کر رہا ہوں، حقائق کائنات پیش کر رہا ہوں، حقائق اسلامیہ پیش کر رہا ہوں، عقائد دین پیش کر رہا ہوں، قرآنی حقائق اور قرآنی صداقتیں آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ کیا ہے؟ آپ ادھر دیکھ رہے ہیں؟ تو عرضے کر رہا تھا، میری طرف عرضے کر رہا تھا، ایک چراغ جل رہا ہے، ایک بجھا ہوا چراغ لیجئے۔ یہ باتیں میں نے کئی بار کہی ہیں، شاید آپ کے سامنے پہلی مرتبہ عرض کر رہا ہوں اس مجمع کے سامنے۔ ایک بجھا ہوا چراغ لیں اور اس جلتے ہوئے چراغ کی لو سے اس بجھے ہوئے چراغ کا منہ لگا دیں۔ جلتے ہوئے چراغ کو، جلتے ہوئے چراغ کی لو سے بجھے ہوئے چراغ کو لگا دیں، تو اب یہ جو بجھا ہوا چراغ ہے یہ بھی جلے گا۔ کیسے جلے گا؟ اس کی جیسی لو ہے اس کی بھی ویسی ہی لو ہے، اس میں بھی روشنی ہے اس میں بھی روشنی ہے۔ یہ پہلے سے جل رہا، یہ بعد میں جلا، یہ اس سے جلا، یہ اس سے نہیں جلا۔ یہ اس سے نہیں جلا، یہ اس سے جلا، یہ پہلے سے جل رہا ہے، یہ بعد کو جلا۔ اس پر اس کا احسان ہے، اس پر اس کا احسان نہیں۔ پہلے سے جو جل رہا ہے اس چراغ کا، جو بعد میں جلا اس پر احسان ہے، جو بعد میں جلا چراغ اس پر احسان ہے۔ بعد میں جلنے والے چراغ کا احسان پہلے سے جو جل رہا ہے چراغ اس پر احسان نہیں ہے۔ اور جو بجھا ہوا چراغ تھا وہ جب لگا لو سے جلنے والے چراغ کی، تو اب یہ چراغ بھی جل اٹھا، یہ چراغ بھی جل اٹھا۔ اب اس میں بھی وہی روشنی ہے، اس میں دیکھو وہی روشنی ہے، اس میں دیکھو روشنی ہے، یہ بھی روشنی دے رہا ہے، یہ بھی روشنی دے رہا ہے، یہ بھی روشن ہے خود سے دوسروں کو روشنی دے رہا ہے، یہ بھی روشن ہے خود سے دوسروں کو روشنی دے رہا ہے۔ یہ بھی فائدہ پہنچا رہا ہے، یہ بھی فائدہ پہنچا رہا ہے، یہ بھی کرم کر رہا ہے، یہ بھی کرم کر رہا ہے، یہ بھی ظلمتوں کو دور کر رہا ہے، یہ بھی اندھیریوں کو روشنی میں تبدیل کر رہا ہے اور اندھیریوں کو اجالوں میں بدل رہا ہے۔ یہ جو کام کر رہا ہے یہ بھی کام کر رہا ہے، لیکن یہ اس کی مدد سے نہیں، یہ اس کی مدد سے۔ تو اب حضور بھی نور ہیں، جیسے یہ بھی روشنی ہے، بعد میں جلنے والے چراغ میں بھی روشنی ہے، پہلے سے جو جل رہا ہے چراغ اس میں بھی روشنی ہے، دونوں روشنیاں ہیں، لیکن روشنی میں فرق ہے۔ روشنی میں فرق ہے۔ اور یہ چراغ جو جلا اس میں روشنی آ گئی، تو کیا اس کی روشنی یہ پہلے سے جو جل رہا ہے چراغ اس کی روشنی کا کوئی حصہ ہے؟ کیا اس چراغ کی لو سے کچھ جدا ہو کر اس چراغ کی روشنی سے
اس چراغ کی روشنی کا کوئی حصہ جدا ہو کر اس چراغ میں آ گیا، اس چراغ کی روشنی بن گیا؟ نہیں، وہ چراغ، اس چراغ کی لو جوں کی تو ہے، اسی طرح اللہ کا نور جوں کا تو ہے، پھر اسی کے نور کے فیضان سے محمد الرسول اللہ کا نور بنا۔ یہ حقائق اسلامیہ ہیں۔ نہ اللہ کی روشنی میں، نہ اللہ کے نور میں کمی واقع ہوئی، نہ زیادتی واقع ہوئی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بھی بن گیا، پھر اس نور سے زمین بنی، حضور کے نور سے، اللہ کے نور سے، اللہ کے نور سے، اللہ کے نور سے، اللہ کے نور سے حضور کا نور بنا۔ اللہ کا نور کم نہیں ہوا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ حضور کے نور سے زمین بنی، حضور کے نور میں کمی نہیں آئی۔ حضور کے نور سے آسمان بنا، حضور کے نور میں کمی نہیں آئی۔ حضور کے نور سے چاند بنا، حضور کے نور میں کمی نہیں آئی۔ حضور کے نور سے سورج بنا، حضور کے نور میں کمی نہیں آئی۔ حضور کے نور سے ہوا بنی، حضور کے نور میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ وہ بھی دیتا ہے تو اس کے خزانے میں کمی نہیں ہوتی، اس کی ذات میں کمی نہیں ہوتی، اس کی دولت میں کمی نہیں ہوتی، اس کے نور میں کمی نہیں ہوتی، یہ بھی دیتے ہیں۔ ان کے نور میں کمی نہیں ہوتی۔ تو بندگان خدا اس بہت غور سے سنیں آپ، سمجھ گئے؟ انا من نور اللہ وکل شیء من نوری کا مفہوم سمجھ گئے؟ اب یہ مفہوم آپ دنیا کے بڑے سے بڑے اسٹیج سے پیش کریں، دنیا کے بڑے سے بڑے اسٹیج سے پیش کریں۔ اس صداقت کی کوئی تردید نہیں کرے گا، تردید کرے گا وہی جو جاہل ہے، جسے اللہ نے علم دینا نہیں چاہا، جسے اللہ نے عقل و خرد کی نعمت سے محروم رکھا ہے، وہی انکار کرے گا اس صداقت سے۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا، اب یہ پہلے سے جل رہا ہے چراغ، ایک چراغ پہلے سے جل رہا ہے، اب ایک چراغ بجھا ہوا تھا، جل نہیں رہا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ چراغ اس چراغ سے لو لگاتا ہے، اس چراغ سے ملتا ہے۔ بجھا ہوا چراغ جلتے ہوئے چراغ سے ملتا ہے، دور رہ کر نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو معلوم یہ ہوا کسی باکمال کے کمال سے آراستہ ہونا ہے تو دور رہیں گے تو نہیں ہوگا، نزدیک ہونا پڑے گا، نزدیک ہونا پڑے گا، اس کی صحبت میں رہنا پڑے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان عامر پیا، صوفیات۔ کتابوں سے پڑھ لوں گا، ان کی لکھی ہوئی کتابوں سے فیض حاصل کر لوں گا، ان کے کیسٹوں سے فیض حاصل کر لوں گا، نہیں، ان کے خدموں سے وابستہ ہونا پڑے گا۔ یہ نور ہم بھی جو بول رہے ہیں یہ کسی کے خدموں سے چمٹے رہنے کا نتیجہ ہے۔ برسوں چمٹے رہے ہیں، اب تک جو عمر گزری ہے انہی کے خدموں سے وابستہ ہے، اب بھی انہی کے خدموں سے وابستہ ہے۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ ایک چراغ پہلے سے جل رہا ہے، ایک چراغ پہلے سے جل رہا ہے، ایک چراغ بجھا ہوا تھا، اس میں نور نہیں تھا، روشنی نہیں تھی، روشنی نہیں تھی، کوئی اسے دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں تھا۔ اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، کوئی ویلیو نہیں تھی نہیں۔ اب یہ چراغ قریب ہوا، قریب ہوا، قریب ہوا،
جیسا قریب ہونا چاہیے ویسا قریب ہوا. لو سے لو لگایا, لو سے لو لگائی, نیچے کے حصے سے نہیں, پیٹ سے نہیں. سبحان اللہ. آپ کو معلوم ہے شعلے کو کیا کہتے ہیں؟ شعلے کو کیا کہتے ہیں؟ فلیم, شعلہ جسے کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ زبانہ. زبانہ کیا کہتے ہیں؟ زبانہ. شعلہ دیکھا آپ نے؟ ایک بات بیچ میں کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. شعلہ آپ نے دیکھا ہے؟ فلیم جسے کہتے ہیں. نہیں, فلیم بھی معلوم نہیں, شعلہ بھی معلوم نہیں. کنڑ میں کیا کہتے ہیں بھائی؟ شعلے کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ فلیم جسے انگلش میں کہتے ہیں شعلہ. شعلہ جی, بنکی, بنکی کا ڈنکی, بنگی, جو بھی ہے بھائی ان سے پوچھ لیں, وہ کہتے ہیں بنکی. بنکی, بینکی, بینکی, فلیم, شعلہ. ابے فلیم ہی تو ہے, شعلہ ہی تو ہے, چراغ, موم بتی پر جو اسے لو بھی کہتے ہیں جی. اب اسے شعلے کو کیا کہتے ہیں؟ زبانہ. اب اس شعلے کو دیکھیں, یہ بھی زبان کی طرح ہوتا ہے, جیبھ کی طرح ہوتا ہے, زبان کی طرح. زبان. اسی طرح پیر کی زبان سے کی طرف متوجہ ہو جا. وہ زبان سے جو کچھ کہتا ہے, وہ باتیں جو کرتا ہے سنتے جاؤ, بس خدا بھی مل جائے گا, رسول خدا بھی مل جائیں گے, غوث بھی مل جائیں گے, خواجہ بھی مل جائیں گے. اس کی زبان کی طرف متوجہ ہو, اس کی زبان سے لو لگاؤ. وہ کیا کہہ رہا ہے سنو. وہ جو کہہ رہا ہے وہ باتیں نہیں ہیں, گھاتے ہیں. وہ اسرار حقیقت ہیں, وہ رموز معرفت ہیں, وہ حقائق شریعت ہیں, وہ رموز طریقت ہیں, وہ بھید ہیں. سبحان اللہ. وہ باتیں نہیں ہیں. تیرے اسرار کے قربان, تیرے ارشاد کے قربان, تیری تلقین کے صدقے, تیری باتوں میں پردے سے نبی نکلے, خدا نکلا. سبحان اللہ. تو بندگان خدا, اس نے یہ بجھا ہوا, یہ نہ بولنے والا, جسے شعلہ نہیں ہے, جس شمع کو شعلہ نہیں, وہ شمع اس کے شعلے سے لگی, کیا ہوا؟ جل اٹھی. جلنے والے سے لگو تو جلو. تو ہم مانے کہ جلنے والے سے لگائیے لو تم نے. تو کیا کر رہا تھا؟ اور کسی باکمال سے ملو تو ایسا ملو کہ تم بھی باکمال ہو جاؤ. اب یہ بجھی ہوئی شمع جلتی ہوئی شمع سے لگی تو یہ بھی جلنے والی ہو گئی. وہ جو کمال اس میں ہے اس میں بھی پیدا ہو گیا. تو پیر بھی یہی کرتا ہے, اپنی باتوں سے تمہیں بھی باتیں کرنے والا بنا دیتا ہے, تمہیں بھی ہدایت عام کرنے والا بنا دیتا ہے. تو خیر بندگان خدا, یہ ضمن میں آ گئی باتیں. عرض کر رہا تھا کہ پہلا چراغ سبحان اللہ. سبحان اللہ. جل رہا تھا, ایک چراغ جل رہا تھا, اور ایک چراغ بجھا ہوا تھا. ایک چراغ, اب یہ بجھا ہوا چراغ اس نے لو لگائی جلتے ہوئے چراغ سے, اور یہ بھی جل اٹھا. ہو گیا. اس کا کمال اس میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ لیکن اس کی لو میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی, کوئی تبدل اور تغیر واقع نہیں ہوا, کوئی پریورتن نہیں آیا. اب اس چراغ سے یہ جلنے لگا. اب شاہ صاحب 4-5 چراغ اور لے آئے, وہ سب بجھے ہوئے تھے. سلام اللہ شاہ صاحب نے کہا ارے یہ چراغ جل رہا ہے, ٹھیک ہے میرے پاس اور 4-5 چراغ ہیں. وہ چراغ لے آئے. اب ہر چراغ کا منہ وہی بتی 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 باتی بتی باتی 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 بتی کو باتی بھی کہتے ہیں ہندی میں. بات کرتی ہے وہ بتی. تو یہ جو اسے باتی بھی کہتے ہیں. تو بتی جو ہے 4-5 چراغوں کی بتیاں اس سے لگائی, اس کی بتی سے لگائی, اس کے شعلے سے, جلنے والے چراغ کے شعلے سے لگائی.
اور وہ 1 سیکنڈ میں، دیر بھی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ملنے کے طریقے سے ملو تو پھر تمہیں بھی اپنا جیسا بنا دے، اپنے رنگ میں رنگ دے. اور اس کا رنگ اس کا رنگ نہیں، اس کے پیر کا ہے. اس کا رنگ اس کا رنگ نہیں، اس کے پیر کا ہے. عامر پیا کا رنگ ان کا نہیں، نوری پیا کا ہے. نوری پیا کا رنگ ان کا نہیں، حضرت غوثی کا ہے. حضرت غوثی کا رنگ ان کا نہیں، حضرت کمال اللہ شاہ کا ہے. حضرت کمال اللہ شاہ کا رنگ ان کا رنگ نہیں، حضرت محمود اللہ شاہ کا. حضرت محمود اللہ شاہ کا رنگ ان کا رنگ نہیں، حضرت برہان الدین حقانی کا. ان کا رنگ نہیں، حضرت علاء الدین کا. حضرت علاء الدین کا رنگ ان کا رنگ نہیں، شاہ کمال دوم کا. شاہ کمال کا رنگ ان کا رنگ نہیں، شاہ میر کا. شاہ میر کا رنگ ان کا رنگ نہیں، جمال الدین بخاری کا. جمال الدین بخاری کا رنگ ان کا رنگ نہیں، شاہ کمال اول کا. ان کا رنگ نہیں. بیجاپور میں محو خواب جو ہیں ہدایت اللہ عینی کا، ان کا رنگ نہیں. جنید ثانی کا، ان کا رنگ نہیں. راجی محمد کٹا نواز کا رنگ ان کا رنگ نہیں. اسحاق چشتی کا، ان کا رنگ نہیں. سبحان اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان عامر پیا. برہان الدین جانم کا رنگ ان کا رنگ نہیں. میران جی شمس الشاق کا، تمہارا رنگ نہیں. کمال الدین بیابانی خدموں میں آرام کر رہے ہیں، بندہ نواز گیسو دراز کے. ان کا رنگ نہیں. جمال الدین مغربی کا رنگ ان کا رنگ نہیں. سید گیسو دراز کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بارگاہ ہے سید گیسو دراز ہے، یہ بارگاہ ہے سید بندہ نواز ہے. سبحان اللہ اس در پہ جس کا سر ہے. آہا سبحان اللہ. دیکھو وہ محو خواب ہے پھولوں کی سیج پر. دیکھو وہ محو خواب ہے پھولوں کی سیج پر، نسبت پہ جس کی آج ہزاروں کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بارگاہ ہے خواجہ بندہ نواز ہے. سبحان اللہ. دیکھو وہ محو خواب ہے پھولوں کی سیج پر، نسبت پہ جس کی آج ہزاروں کو ناز. سبحان اللہ. ہم بھی بس ناز کرتے ہیں تو نسبتوں پر ناز کرتے ہیں. سبحان اللہ. بس ہم اپنے عمل پر ناز نہیں کرتے. خدا نہ کرے کہ ہم اپنے عمل پر ناز کریں. ہم اپنی ریاضتوں عبادتوں پر ناز نہیں کرتے، ہم نسبت مصطفیٰ پر ناز کرتے ہیں. غوث الورا کی نسبت پر ناز کرتے ہیں، خواجہ اجمیری کی نسبت پر ناز کرتے ہیں، امام اعظم کی نسبت پر ناز کرتے ہیں. یہ اللہ والوں کی نسبتیں ہیں، ان پر مر مٹتے ہیں. ان کا مقام ہمیں معلوم ہے، کیونکہ ایک اللہ والوں کا دیوانہ ہمیں ملا، اس نے دیوانگی سکھائی. فرزانگی، ہزاروں فرزانگی اس دیوانگی پر قربان، عقل مندیاں اس دیوانگی پر نثار. سبحان اللہ سبحان اللہ. حنفی شیخ، کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ یہ بارگاہ ہے خواجہ گیسو دراز، سبحان اللہ. خواجہ بندہ نواز ہے. تو بندگان خدا یہ نسبت چلی آ رہی ہے، یہ فیضان. تو عرض کر رہا تھا کہ ایک چراغ جلا، اس سے ایک چراغ نے لو لگائی، وہ بھی جل اٹھا. اب 5 چراغوں نے اس سے لو لگائی. اس چراغ سے جو بعد میں جلا، اس چراغ کے فیضان سے جلا، اس سے 5 چراغوں کی لو لگی تو یہ بھی جل اٹھے، یہ بھی چراغ بن گئے، یہ بھی چراغ بن گئے. تو اب ان 5 چراغوں پر، میرا سوال کا جواب دیں تو میں سمجھوں گا کہ آپ اب تک میری تقریر سنتے رہے غور سے. ان 5 چراغوں پر احسان کس کا ہے؟ پہلے سے جو جل رہا ہے اس چراغ کا ہے، یا بعد میں جو جلا اس چراغ کی لو سے لو لگانے کی وجہ سے اس چراغ کا احسان ہے؟ پہلے چراغ کا احسان ہے یا دوسرے چراغ کا احسان ہے؟ ان 5 چراغوں پر جی دوسرے چراغ کا احسان ہے. کیا بات. دوسرے اور پہلے چراغ کا احسان کس پر ہے؟ صرف دوسرے چراغ پر. سبحان اللہ.
اب سمجھ میں آئی بات؟ اب نکلی سبحان اللہ کی صدا. اب یہ 5 چراغ بول رہے ہیں. وہ پہلا چراغ، اے چراغ، اے ہمارے شیخ، اے ہمارے پیر، ہے ہمارے شیخ. یہ 5 چراغ مرید ہیں، یہ پیر ہے. یہ چھٹا چراغ جو جس سے لو لگانے سے وہ 5 چراغ بن گئے. یہ کہہ رہے ہیں اے میرے پیر، اے میرے شیخ. ہم کیا جانے کہ وہ چراغ کون ہے؟ ہم نے دیکھا بھی نہیں اسے. ہم نے دیکھا بھی نہیں. تم کہتے ہو تو وہ بھی چراغ ہوگا، ہم مانتے ہیں. تم نے اس کا احسان اٹھایا، ہم مانتے ہیں. ہم نے تو اسے نہیں دیکھا، ہم نے تو تم ہی دیکھا. بس تم ہی کو دیکھا. ہم تو تمہارے دیوانے ہیں، اور تمہاری وجہ سے اس چراغ کے بھی دیوانے ہیں. اگر یہ مانتے کہ وہ نہ ہوتا تو تم نہ ہوتے، لیکن ہم تو تمہیں سے ہم بنے، ہم تو تمہیں سے ہم بنے، ہم تو تمہیں سے جلنے والے بنے، ہم تو تمہیں سے دنیا کو روشنی دینے والے بنے، اندھیرے کو اجالے میں تبدیل کرنے والے بنے. ابتدا ہے. غلط سمجھا جو تو محدود سمجھا راہ ہستی کو، جہاں ہوتی ہے منزل ختم وہ آغاز منزل ہے. ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو. منیر کہاں گیا؟ چلا گیا؟ ہاں. ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. تو ابھی باتیں ختم کہاں ہوئی اور آپ اونگنے لگے. اونگیں گے 2-4 آدمی بول گئے. دونوں طرف وہ آگ. کیا کہا ہم نے؟ آپ بھول گئے. اگر بھولیں گے تو پھر بھولنے والا وہیں رہ جائے گا اور ہماری بس آگے نکل جائے گی، ٹرین آگے نکل جائے گی. ہاں تو کیا عرض کر رہا تھا؟ اونگے گا تو وہیں رہ جائے گا، بس نکل جائے گی. اب آپ اسٹیشن پر آئے، وہ ویٹنگ روم میں اونگتے رہے، ٹرین نکل گئی تو ٹرین کیا اس کا قصور ہے کیا؟ وہ تو اپنے وقت پر نکل گئی. اب شیراز اونگتے رہ گئے، ٹرین رکے گی نہیں. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بھول گئے آپ حضرات؟ جی اب یہ 5 چراغ کہہ رہے ہیں ہم نے تو آپ ہی کو دیکھا ہے، ہمیں تو آپ ہی سے ملا ہے سب کچھ. یہ بولا نہیں، میرے سے نہیں ملا. مجھ میں کیا ہے؟ میرا وہ جو چراغ ہے جس سے لو لگائی تو میں بنا، چراغ بنا، اس کا فیضان ہے. یہ کہتے ہیں ٹھیک، لیکن وہ فیضان آپ کے وسیلے کے بغیر ہمیں نہیں ملا. ہم آپ کے قدموں کو چھوڑ کے وہاں نہیں جائیں گے. وہاں جائیں گے بھی، اس شمع تک جائیں گے بھی تو آپ ہی کی روشنی لے کے جائیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس تمہید کے بعد اب آئیے، اب یہ چراغ جس سے یہ 5 چراغ جلے، یہ دوسرا چراغ جس سے یہ 5 چراغ جلے، جس سے یہ 5 چراغ جلے، یہ 5 چراغ اس دوسرے چراغ کے مرہون منت ہیں. ان پر احسان ہے تو اس دوسرے چراغ کا ہے. بات سمجھ میں؟ اور اس دوسرے چراغ پر پہلے چراغ کا احسان ہے. جی پہلے چراغ کا احسان ہے. تو اب پہلا چراغ کیا کہہ رہا ہے؟ تم اے 5 چراغو،
یہ میرا احسان ہے کہ تمہیں چراغ بنانے والے کو میں نے چراغ بنایا اور تمہارے درمیان بھیجا. وہ روشنی لے کے آئے تو میری وجہ سے آئے. وہ چراغ روشنی لے کے تمہارے درمیان آیا تو میری وجہ سے آیا. تو بس یہ دوسرا چراغ احسان ہے پہلے چراغ کا. اب دوسرے چراغ